ایک عظیم سلطنت، سنہری محل اور ایک طاقتور ملکہ، لیکن اس کی عبادت غلط تھی۔ وہ سورج کے سامنے جھکتی تھی۔ پھر ایک دن آسمان سے نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے ایک پرندے کے ذریعے ایک پیغام آیا، ایک خط جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ یہ واقعہ ہے یمن کے علاقے سبا کا، جہاں ایک بہت امیر اور ترقی یافتہ قوم رہتی تھی۔ ان کے پاس سونا تھا، تجارت تھی اور ایک عظیم نظام حکومت تھا۔ اس قوم کی حکمران تھیں ملکہ بلقیس۔ وہ عقل مند تھیں، فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی تھیں، مگر ایک بڑی کمی تھی۔ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی تھیں۔ قصص الانبیاء کے مطابق شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ہدایت ان تک پہنچنے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ انہیں ایسی قدرت دی گئی تھی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ ہوا ان کے حکم میں چلتی تھی، جنات ان کے فرما بردار تھے اور پرندے بھی ان کی بات سمجھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ ان کی نظر ایک پرندے پر گئی، ہدہد۔ وہ موجود نہیں تھا۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے ایک عجیب خبر دی۔ اس نے کہا، میں سبا سے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی سجدہ کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھ ہوا۔ انہوں نے فوراً ایک خط لکھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے سامنے سر جھکا کر اور فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ یہ پیغام ہدہد کے ذریعے سیدھا ملکہ بلقیس تک پہنچایا گیا۔ ملکہ بلقیس اپنے محل میں بیٹھی تھی۔ جب اس نے وہ خط دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ عام خط نہیں تھا، اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، ایک عزت والا خط میرے پاس آیا ہے۔ اس نے پورا خط انہیں سنایا۔ وزیروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں، مگر ملکہ بلقیس جلدی میں فیصلہ کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ وہ خون خرابہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک نیا راستہ چنا۔ اس نے قیمتی تحفے تیار کروائے، سونا، جواہرات اور انمول چیزیں، اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں، مگر ان کا دل متاثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ یہ دعوت صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئیں، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اب مقابلہ ممکن نہیں۔ ملکہ بلقیس نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی، انہوں نے اپنی مجلس میں پوچھا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ ایک جن نے کہا، میں لے آؤں گا، مگر کچھ وقت لگے گا۔ پھر ایک شخص جسے علم دیا گیا تھا، اس نے کہا، میں اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حکم سے پل بھر میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ جب ملکہ بلقیس پہنچی، اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران تھی۔ اس نے کہا، یہ بالکل اس جیسا ہی لگتا ہے۔ پھر اسے شیشے کے محل میں بلایا گیا۔ زمین اتنی صاف تھی کہ وہ پانی جیسی لگ رہی تھی۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل لرز گیا۔ اس نے محسوس کیا، یہ سب انسانی قدرت نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ کا نظام ہے۔ اس لمحے ملکہ بلقیس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ ہے اصلی کامیابی، نہ تخت، نہ دولت، نہ حکومت،
بلکہ حق کو پہچان کر اللہ کے سامنے جھک جانا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی جب سامنے آئے تو ایگو کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہدایت کسی بھی دل کو مل سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔